بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر میں بات کروں گا آج کی اس ویلاگ میں. ایک تو ججوں پر پابندی، کس قسم کی پابندی، یہ کیا ایشو ہے، یہ میں آپ سے اس کے اوپر بات کروں گا. اور دوسرا ایشو ہے بشریٰ بی بی جو ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ، 9 مہینے اڈیالہ جیل میں رہنے کے بعد وہ ان کی رہائی کیسے ممکن ہوئی. یہ دو ایشوز ہیں اور ججوں پر پابندی کے لحاظ سے پہلے اسی موضوع کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اب ایک چیز جو کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جس وقت چیف جسٹس نہیں تھے، بلکہ جب اس وقت کے چیف جسٹس بندیال صاحب تھے، اس زمانے میں قاضی صاحب کی طرف سے ایک رواج سٹارٹ ہوا کہ وہ ایک لیٹر لکھتے تھے چیف جسٹس کو، اور یا کسی بھی لحاظ سے، اور وہ لیٹر پبلک ہو جاتا تھا. اس لیٹر میں ظاہر ہے جو ہے وہ ڈفرینسز نظر آتے تھے جو ججوں کے درمیان، اور ایسی چیزیں جو کہ ججوں کی آپس کی معاملات تھے اور جو ججوں کو پرائمریلی بند کمرے میں آپس میں ڈسکس کرنے چاہیے، تو وہ چیزیں اوپن ہوتی تھی اس وقت. اور اس چیز کو جو قاضی صاحب کرتے تھے تو اس کو اس وقت بہت سے لوگ اپریشیٹ بھی کرتے تھے کہ یہ تو بڑے زبردست بات ہے، اور پھر ٹرانسپیرنسی، یہ وہ سارا کچھ. اب یہ ہوا کہ جس وقت قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن گئے تو اس کے بعد یہ چیز مطلب ہے کہ قاضی صاحب کے حوالے سے بھی ہونے لگی، لیکن دوسرے ججز بھی پھر یہی کچھ کرنے لگے، جس میں جو منصور ارشاد صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا، منیب صاحب نے بھی کرنا شروع کر دیا، کچھ اور بھی ججز ہیں، اور پھر 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو لیٹر لکھ دیا، بیسیکلی وہ لیٹر ان کے اپنے ہی چیف جسٹس عامر جو ہیں ان کے اگینسٹ تھا بیسیکلی، وہ بھی لکھ دیا. اور یہ سب جتنے بھی خطوط لکھے جاتے تھے، یہ خطوط لکھنے کے بعد جس کے متعلق ہوتے تھے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی میڈیا کو پہنچ جاتے تھے. اور ظاہر ہے اس سے ایک جو اوور آل ججز کے حوالے سے آپس کی جو ان کی لڑائیاں ہیں وہ اوپن ہو جاتی تھیں، اور ہو جاتی ہیں بلکہ، اور اس سے عدلیہ کی بھی بدنامی ہوتی ہے، اس سے ججوں کی بھی بدنامی ہوتی ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایسا معاملہ جس میں ججوں کا جو پیور آپس کا مسئلہ ہے، تو اس کو آپ اس طریقے سے کیوں پبلک ڈومین میں لے کے آتے ہیں، اور یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں اور جس قسم کی، اور اس سے ایک بیڈ امپریشن بھی پڑتا ہے ججوں کے حوالے سے بھی، بے شک وہ جج جس کے اگینسٹ لکھا جا رہا ہو یا جج جو لکھ رہا ہو اس کے حوالے سے بھی. اور خاص طور کے اوپر جب یہ رواج جب بڑھ گیا تو اب یہ ہے کہ جی یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے زمانے میں ظاہر ہے اور زیادہ بڑا، اور وہ اس کو روک نہیں سکتے تھے. اور وہ اس لیے روک نہیں سکتے تھے کہ چونکہ یہ رواج ہی انہی کا سٹارٹ کیا ہوا تھا، یہ جو خط لکھنے کی یہ جو روایت تھی یہ انہی کی طرف سے سٹارٹ کی گئی تھی. تو اب اس وجہ سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والا جو معاملہ تھا، اس سے بہت زیادہ مطلب ہے کہ ججز کی بدنامی ہوئی. اس سے سپریم کورٹ کا جو احترام ہے اوور آل، جو بھی جس حد تک بھی جو احترام ہے اس احترام میں بھی کمی ہوئی. اور اب یہ ہے کہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں یا آفریدی صاحب، اور میری ذاتی رائے میں جو ایک تو یہ کہ کل فل کورٹ بھی ہوگی، دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈسکشن کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ معاملات، میری جو اپنا تجزیہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو اس قسم کے معاملات بھی ہیں یہ وہاں پہ ڈسکس ہوں گے، اور یہ ہونے چاہیے ڈسکس. اور جو نئے چیف جسٹس ہیں یا آفریدی صاحب، ان کو ایک تو بات یہ بڑی کلیئر کرنی چاہیے کہ اس چیز کے اوپر پابندی ان کو لگا دینی چاہیے کہ یہ جو چیز ہے کہ جی آپ ایک دوسرے کے متعلق خط لکھتے ہیں، اور وہ خط لکھ کے یا نوٹ لکھتے ہیں، اور پھر اس نوٹ کو یا خط کو پبلک کر دیتے ہیں، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر مکمل پابندی ہونی چاہیے. جو بھی اگر آپ کے درمیان معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ کے جو ہیں در و دیوار ان کے اندر رہنے چاہیے، اور اسی لحاظ سے پھر ظاہر ہے آپ چیزوں کو سیٹل بھی کر سکتے ہیں. اور جب آپ پبلکلی چیزوں کو پبلک ڈومین میں لے آتے ہیں تو اس سے پھر یہ ہے کہ آپس کے اختلافات وہ بڑھتے ہیں زیادہ، اور اس سے سپریم کورٹ تقسیم ہوتی ہے. یہی تقسیم ہم نے بندیال صاحب کے عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں بھی دیکھی، یہی تقسیم ہم نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے زمانے میں دیکھی. اور اس تقسیم کو اگر آپ نے کم کرنا ہے اور اس تقسیم کو روکنا ہے تو باقی کچھ اور سٹیپس کے علاوہ مطلب ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر بڑا سختی سے پابندی اس کی جائے کہ یہ جو خط و کتابت ہے اور اس طرح کے جو ایک دوسرے کے اوپر متعلق جو لیٹرز لکھے جاتے ہیں وہ پبلک ان کو کر دیا جاتا ہے،
اس چیز کو جو ہے وہ ہر حال میں روکا جانا چاہیے، اور ورنہ یہ ہے کہ یہ بدنامی سبھی ججوں کی ہوگی. یہ تماشا اپنے آپ کو، یہ جو تماشا بنتے ہیں پھر جج ہی خود تماشا بن جاتے ہیں، سپریم کورٹ تماشا بن جاتی ہے. اور اگر آپ نے جو احترام جو ہے سپریم کورٹ کا یا ججز کا احترام جو ہے اس کو انشور کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک تو آپ کو یہ چیز کرنی ہے، یہی والی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو روکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل توجہ جو میں بار بار کہتا ہوں جو اصل توجہ ہے وہ آپ کو اس قوم کو، اس ملک کے لوگوں کو، عام لوگوں کو جلد اور سستا انصاف فراہم کرنے کے کو انشور کریں. اپنے پورے عدالتی نظام کی خامیاں دیکھیں اور کہ کس طریقے سے یہ انشور کیا جائے لوگوں کو جلد انصاف ملے، لوگوں کو سستا انصاف ملے. اس میں ہی عدلیہ کا احترام ہے، اس میں ہی ججز کا احترام ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ یا آفریدی صاحب جو ہیں وہ اگر یہ کام کر جاتے ہیں تو ان کی بہت بڑی نیک نامی ہوگی. اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک کالم لکھا ہے اور میں ایک کمپیریزن بھی دوں گا آپ کو. جس وقت آج کالم لکھا ہے جنگ کے لیے، کل انشاءاللہ شائع ہوگا، تو کل میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے یا آفریدی صاحب کے حوالے سے جو کالم لکھا وہ بھی آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں. اور جس وقت جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے اس وقت کیا کالم لکھا تھا، تو آپ کو ایک اپروچ نظر آئے گی کہ میں کیوں بار بار اس چیز کے اوپر زور دیتا ہوں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو جج حضرات ہیں، ان کا زیادہ فوکس یہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور عام لوگوں کو انصاف نہیں ملتا انفارچونیٹلی. اس کی طرف بالکل کسی کی کوئی توجہ نہیں. یہ چیز بڑی ہی اہم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو چیف جسٹس ہیں یا آفریدی صاحب، یہ جو فل کورٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں کم از کم ججز کے اوپر یہ پابندی ضرور لگائیں گے کہ پبلک ڈومین میں جا کے آپ اپنی لڑائیاں مت لڑیں. جو آپ کے اختلافات ہیں، جو بھی جس قسم کی بھی جو ہیں، ایک تو مہذب انداز میں، اس میں غیر مہذب اور غیر شائستہ الفاظ نہیں استعمال ہونے چاہیے. اور دوسرا وہی والی بات کہ سپریم کورٹ کے در و دیوار کے اندر ہی رہنے چاہیے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اب منصور علی شاہ صاحب نے، اب دیکھیں بڑے ڈیسنٹ وہ جج ہیں، لیکن جو لیٹر انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جب ریٹائرمنٹ کے اوپر جو لکھا اور جس کو پبلک کیا، ظاہر ہے پبلک کیا، مجھے آپ بتائیں کہ اس سے کیا منصور علی شاہ صاحب کے جو احترام ہے، جو ان کی عزت ہے، وہ بڑی ہوگی یا کم ہوگی، یا آپ عام لوگوں سے پوچھتے ہیں. یہ جو چیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جس کے اوپر تمام ججز کو، لیکن خاص طور کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں اور جو چیف جسٹسز ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا ایشو ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. ان کی آپ کو بتایا کہ رہائی جو ریسنٹلی ہوئی اس میں یہ بات کہی گئی کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں ہوئی، اس طرح کی باتیں کی گئیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو ذرائع ہیں، ذرائع جو ہیں اور جو کنسرن، جو متعلقہ ذرائع ہیں، اب بشرا بی بی ہو گئے، عمران خان ہو گئے، ان کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ جو پالیسی جنرلی ہیں کہ ان کو مقدمات، ان کے خلاف جو بھی جس طرح مقدمات چلتے ہیں، سارا کچھ اس میں اگر گورنمنٹس کا کچھ رول ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ رول ہوتا ہے. یہ آپ کو بتایا کہ جی کس طرح سے. اچھا، بشرا بی بی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایک فیصلہ تھا کہ بشرا بی بی جو کہ انہوں نے اپنی بیل اپلیکیشن آلریڈی دائر کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو یہ ایک فیصلہ تھا کہ اس بیل اپلیکیشن میرٹ کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، اور میرٹ کے اوپر اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت دے دی، تو اصل فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جی اس کے بعد اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو کسی بھی دوسرے کیس میں بشرا بی بی کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا. مطلب ہے ان کو جیل میں مزید نہیں رکھا جائے گا اگر ان کی اس کیس میں بیل ہو جاتی ہے. تو وہ بیل ہو گئی اور اس لیے وہ جیل سے باہر آ گئی. ورنہ آپ کو پتا ہے پہلے جتنے بھی کیسز میں ایون بریت ہو گئی تھی ان کی بھی اور عمران خان کی، ابھی نہ بشرا بی بی کی کسی کیس میں کنوکشن اس وقت ہے، نہ ہی عمران خان کی کسی کیس میں ان کی کنوکشن ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ کنوکشن جب ان کی ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے ان کو
اس کے باوجود ان کو جیل سے نہیں نکلنے دیا گیا. سو اس وقت جو ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے فیصلہ صرف یہ ہوا کہ جی ان کو جیل سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ اگر ان کی بیل ہو جاتی ہے تو ان کو جیل میں رکھنے کا کوئی دوسرا بہانہ نہیں بنایا جائے گا, یا کوئی کسی دوسرے کیس میں ان کی اریسٹ ان کو نہیں کیا جائے گا. یہ ایک امپورٹنٹ ظاہر ہے ایک پالیسی ڈیویشن آپ اس کو کہہ رہے ہیں یا ایک, لیکن اہم یہ ایک فیصلہ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ایک تو یہ کسی کے متعلق بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کیس نہیں ہے تو بس ویسے ہی اس کو آپ جیلوں میں ڈالے رکھیں, لیکن خواتین کے متعلق خاص طور کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی احتیاط کرنا چاہیے. اچھا, بشریٰ بی بی کو بیل ملی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی دو جو ہمشیرہ تھیں ان دونوں کو بھی دوسرے دن وہ بھی ریلیز کر دی گئی, ان کی بھی بیل ہوئی. اس کے بعد ڈیل شیل کی بات نہیں, اور ڈیل کی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری جو انفارمیشن ہے کوئی ڈیل ویل کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی, بلکہ میرا اب یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ میری اسسمنٹ ہے کہ جو بشریٰ بی بی کو جس طرح سے اب مطلب ہے کہ ایک ان کو ایک آزادی ملی اور وہ جیل سے باہر آ گئیں, اور عمران خان خاص طور کے اوپر بشریٰ بی بی کے حوالے سے بہت پریشان رہتے تھے کہ ان کو جیل میں کیوں ڈالا ہے, اور وہ بلکہ اوپن کورٹ میں یہ کہتے تھے کہ جی جو بھی مقدمہ آپ میرے متعلق کریں, آپ میری اہلیہ جو ہیں ان کا تو کسی چیز میں لینا دینا نہیں ہے, اور ان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ان کی ہر مقدمے میں اس میں شامل کر دیا گیا. سو اب یہ ہے کہ جی بشریٰ بی بی باہر آ گئی ہیں, تو میرا اب یہ اسسمنٹ ہے کہ دیکھیں یہ اب ایک سپیس ایک دی گئی ہے عمران خان صاحب کو, یہ ایک سپیس دی گئی ہے پی ٹی آئی کو, یہ ایک سپیس دی گئی ہے بشریٰ بی بی کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کی پالیسی جو ہے وہ فالو کرتے ہیں پی ٹی آئی, عمران خان اور بشریٰ بی بی. کیا ایک تو یہ کہ حکومت کے متعلق تو ظاہر ہے اگر فرض کریں کرٹیسزم کرتے ہیں یا حکومت کے متعلق آپ کوئی تنقید کرتے ہیں وہ تو کوئی بھی مائنڈ نہیں کرتا, لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور کے اوپر نام لے کے آرمی چیف اور کو کیا کرٹیسائز اب کیا جائے گا, کیا ان کے متعلق جو باتیں ماضی میں کی جاتی رہیں وہ بے شک عمران خان کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو, بے شک پی ٹی آئی کا آفیشیل میڈیا کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو, بے شک ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہو, یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا عمران خان خود یا بشریٰ بی بی, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس قسم کی کوئی بات کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اب یہ بھی اگین یہ میرا انالیسز ہے, اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ جی فوج کے لحاظ سے, آرمی چیف کے لحاظ سے, اسٹیبلشمنٹ کے لحاظ سے اگر ایک خاموشی اختیار کی جاتی ہے, اور معیشت کو, یہ دوسری سینسٹیو چیز بڑی ضروری ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ملک کی معیشت کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا اور اس کے لیے انسرٹن نہیں کی جاتی سچویشن, کوئی ایسے مطلب ہے کہ اس قسم کی جو آپ کرٹیسائز کریں حکومت کو جو بھی ہے, لیکن افراتفری والی صورتحال پیدا اگر نہ کی جائے. سو یہ چیزیں اگر یہ پی ٹی آئی اپنی پالیسی جو کہ پچھلے 1.5-2 سال کی پالیسی ہے, جو کنفرنٹیشن والی پالیسی تھی, ڈائریکٹ کنفرنٹیشن والی, اگر اس کو اوائڈ کرتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پھر اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو بھی ہوگا, اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو مل سکتا ہے. اور اگر عمران خان صاحب مطلب اگلے چند مہینوں میں یہ جس پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس پالیسی کو جو نئی پالیسی جو ہے خاموشی والی پالیسی اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو ٹارگٹ نہ کرنے والی پالیسی اور ملک کی اکانومی کو ٹارگٹ نہ کرنے والی پالیسی اور افراتفری نہ پھیلانے کی پالیسی, اگر یہ چیزیں کی جاتی ہیں تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ پھر عمران خان صاحب کو بھی ریلیف مل سکتا ہے. یہ میرا انالیسز ہے, میں آپ کو بتا دوں, میری یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے لیکن یہ انالیسز ہے. سو میرا خیال ہے کہ عمران خان نے ڈائریکٹ لڑائی لڑ کے انہوں نے اپنا نقصان کیا فوج کے ساتھ, پہلے فارمر آرمی چیف کے ساتھ, پھر انکمبنٹ آرمی چیف کے ساتھ. اس کا سراسر نقصان ہی ہوا ہے عمران خان کو بھی, ان کی اہلیہ کو بھی, پی ٹی آئی کو بھی. اور اگر اس چیز کو یہ ٹیسٹ کر چکے ہیں, اور مطلب ہے کہ جو کنفرنٹیشن کی پالیسی, اب عمران خان صاحب کے پاس جو ایک آپشن ہے, اور وہ اگر اس آپشن کو کہ جی آپ تھوڑا سا مطلب ہے کہ ایک مفاہمت کی طرف جائیں
اور کنفرنٹیشن کو چھوڑیں اور آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم گورنمنٹ کا کریں، اور پھر اپنے جو آپ کی جو جینون جو آپ کے فرض کریں جو آپ کے مسائل ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ، وہ سارا کچھ ان کو آپ بالکل میرٹ کے اوپر آپ پرسو کرتے رہیں عدالتوں کے ذریعے. لیکن وہی والی بات کہ ادروائز کنفرنٹیشن فوج اور اس طرح وہ آپ چھوڑ دیں. تو اس کا میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بھی فائدہ ہوگا، اس کا میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن یہ چیزیں بڑی جلدی نظر آ جائیں گی، جو کہ بشریٰ بی بی باہر ہیں، عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو بھی آزادی مل چکی. اور تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو جس چینج آف پالیسی کی بات کر رہا ہوں، یہ چینج آف پالیسی ہمیں نظر آئے گی یا نہیں. اور اگر نظر نہیں آئے گی تو جو مشکلات ہیں وہ مطلب ہے کہ اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کے کو جن مشکلات کا سامنا ہے، تو وہ مشکلات مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ کم ہوں گی یا وہ تھمنے والی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.